معراج کا تحفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ کلام الہی سے مشرف ہوئے۔ حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اور 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت 3 عطیے اور تحفے عطا فرمائے۔ 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری چند آیتوں کا مضمون عطا کیا گیا، جن میں اس امت پر اللہ تعالیٰ کی کمال و رحمت اور لطف و عنایت، تخفیف اور سہولت اور عفو اور مغفرت اور کافروں کے مقابلے میں فتح و نصرت کا مضمون ہے، جس کی دعا کے ذریعے اس امت کو تعلیم و تلقین کی گئی ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ سورہ بقرہ کی آخر میں جو دعائیں تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، تمہاری یہ دعائیں تمام دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے۔ تیسرا یہ عطیہ اور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا گیا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگزر فرمائے گا، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں کو کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈالے گا۔ لہٰذا کسی انبیاء کرام کی شفاعت سے معاف کرے گا، اور کسی کو فرشتوں کی شفاعت سے، اور کسی کو اپنی خاص رحمت اور عنایت سے، جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا، بالآخر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات چیت کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل یعنی دوست اور اپنا حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشر و نذیر بنا کر بھیجا، اور آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ کا بوجھ اتارا اور آپ کی آواز کو بلند کیا۔ میری توحید کے ساتھ آپ کی رسالت اور عبادت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ کی امت کو خیر الامم اور امت مسعود اور عادلہ رتمتل بنایا، شرف اور فضیلت کے لحاظ سے اولین اور ظہور اور وجود کے لحاظ سے آخرین بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول نبیین اور باعث کے اعتبار سے آخر النبیین، آپ کو وجود اور نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول نبیین اور باعث کے اعتبار سے آخر نبیین بنایا، اور آپ کو سورہ فاتحہ اور خواتین سورہ بقرہ عطا کیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے، اور آپ کو حوض کوثر عطا کی، اور 8 چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دیں۔ پہلا اسلام اور مسلمان کا لقب، دوسرا ہجرت، تیسرا جہاد، چوتھا نماز، 5واں صدقہ، چھٹا صوم رمضان، 7واں امر بالمعروف، 8واں نہی عن المنکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتحہ اور خاتم بنایا، اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے الطاف و عنایات سے نوازا، اور اس طرح کی خوشبو خبریاں دیں کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، اور خاص احکام و ہدایت دیے، جن میں سب سے اہم حکم یہ تھا کہ آپ کو اور آپ کی امت کو 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام احکام و ہدایات لے کر بہت خوشی کی حالت میں واپسی ہوئے۔ واپسی میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکامات و ہدایات اور فریضہ نماز وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو کیا حکم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 50 نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی قوم بنی اسرائیل میں رہ کر خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت ضعیف اور کمزور ہے، وہ اس فریضے کو انجام نہیں دے سکے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف اور کمی کی درخواست کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے نماز میں کمی کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مزید تخفیف اور کمی کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے اور کمی کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس درخواست کو قبول فرمایا اور 5 نمازیں اور کم کر دیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب 5 نمازیں رہ گئیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو انہوں نے پھر بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ کی مزید تخفیف اور کمی کروائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں نے بار بار اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں تخفیف کروائی ہے، اب مجھے جانے میں شرم آتی ہے، لہٰذا یہی 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض ہو گئی۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر روانہ ہونے لگے تو غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ نمازیں تو بظاہر 5 ہیں لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی 5 نمازیں دن میں پڑھے گا تو اس کو ثواب 50 نمازوں کا ملے گا، اور میری بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمانوں کی سیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرشتوں کو مختلف عبادتوں میں مشغول دیکھا۔ بعض فرشتے تو قیام کی حالت میں کھڑے ہیں اور بعض ہیں کہ رکوع میں ہیں، کبھی سر نہیں اٹھاتے، اور بعض ہمیشہ کے لیے سجدے میں ہیں اور بعض قعود میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ان تمام ارکان کو ایک ہی رکعت میں جمع کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عبادت عرش سے تحت الثری تک تمام فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے واپس ہوئے اور سب سے پہلے آپ بیت المقدس مسجد الاقصی میں آ کر اترے، اور وہاں سے اسی براق پر سوار ہو کر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے باہر باندھ دیا تھا، صبح سے پہلے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر پہنچے۔ صبح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا تو وہ لوگ سن کر حیران ہو گئے، کسی نے تو تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کسی نے تالیاں بجائیں، اور تعجب میں وہ لوگ کہنے لگے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس بھی آ گئے۔ ان میں جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا انہوں نے آپ کا امتحان لینے کے غرض سے بیت المقدس کی علامتیں پوچھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ کفار اور سوالات کرتے جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے جاتے اور جواب دیتے جاتے، یہاں تک کہ جب کفار کے پاس سوالات ختم ہو گئے تو یہ کہنے لگے کہ اچھا آپ کوئی اور راستے کا واقعہ بتاؤ کہ راستے میں تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں فلاں جگہ مجھ کو ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، اس قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور جو بعد میں مل گیا تھا، انشاءاللہ تعالی 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا، اور ایک خاکی رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس پر 2 بورے لدے ہوں گے۔ چنانچہ تیسرے دن اسی شان سے وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور اونٹ کے گم ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ ولید بن مغیرہ و کافر یہ سن کر اور یہ سب کچھ دیکھ کر کہنے لگا، یعاذ اللہ، یہ جادو ہے، اور لوگوں نے کہا ولید سچ کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ظاہر فرما دی، اور قریش والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور اپنے کانوں سے سن لی، مگر وہ بد نصیب لوگ پھر بھی اپنی اسی تکذیب، ڈھٹائی اور سرکشی پر تلے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ڈٹے رہے۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارا دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں آج رات بیت المقدس گیا تھا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا، کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرو گے؟ تو ابو بکر صدیق نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ آسمانی خبروں کی صبح و شام تصدیق کرتا رہتا ہوں، اسی روز سے آپ کا لقب صدیق ہو گیا۔